نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک روانہ، شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان بھی ہمراہ ہیں۔ نواز شریف کو لے کر ایئر ایمبولینس شام 6 بجے لندن پہنچے گی۔ نواز شریف لاہور ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل سے روانہ ہوئے۔ نون لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ وزارت داخلہ نے نواز شریف کو ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ نام بدستور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں رہے گا۔ نواز شریف کے علاج کے لیے لندن میں انتظامات مکمل۔ نواز شریف کا ہال اسٹریٹ کلینک میں چیک اپ ہوگا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم تیار ہے۔ لندن میں چند روز علاج کے بعد نواز شریف امریکہ روانہ ہوں گے۔ سیاست انہی لوگوں پر چھوڑتی ہوں جنہوں نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پچھلے 15 دن سے نواز شریف کو ہائی ڈوز دی گئیں۔ پرویز رشید بولے نواز شریف صحت مند ہونے کے بعد پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ آصف زرداری کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جس کے مستحق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انسانی احترام اور قانون کی بالادستی کی روشن مثال قائم کی ہے۔ فردوس عاشقوان کا نواز شریف کی روانگی پر رد عمل، کہا دعا ہے نواز شریف جلد صحت مند ہوں اور واپس آ کر قانون کا سامنا کریں۔ فواد چودھری بولے مجھے کیوں نکالا سے خدا کے لیے مجھے نکالو کا سفر اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسی لیڈرشپ ووٹ کے لیے عزت مانگتی ہے تو جمہوری نظام کا مذاق بنتا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کو سزا ہوگی یا نہیں؟ خصوصی عدالت سنگین غداری کیس کا فیصلہ 28 نومبر کو سنائے گی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ پرویز مشرف کے وکیل چاہیں تو 26 نومبر تک تحریری دلائل جمع کرا دیں۔ معیشت آخرکار درست سمت میں چل پڑی، اصلاحات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 4 سال میں پہلی بار اکتوبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا، گڈز ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، ایکسپورٹرز کو مبارکباد اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ پی ٹی وی کیس، عمران خان کی برئیت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد کی عدالت 5 دسمبر کو فیصلہ سنائے گی۔ سرکاری وکیل نے عمران خان کی برئیت کی حمایت کر دی، کہا عمران خان کو مقدمے سے بری کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، کیسز سیاسی طور پر بنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے پر شدید برہم، کہا زبانی جمع خط سے کام نہیں چلے گا، اشیاء ضروریہ کے نرخ نیچے لائے جائیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دوسرے روز بھی جاری، 100 انڈیکس میں 383 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 38,780 کی سطح پر آ گیا۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں استحکام، ڈالر 155 روپے 35 پیسے کی سطح پر برقرار۔ اور یہ دیکھیں جب کارکردگی بہت بہتر ہو تو اس میں بہترین کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ کوئی چیز آ کر کسی لمحے رک نہیں جاتی، بلکہ ہر چیز کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور جو لوگ کسی چیز کو ایک مقام پہ روک دیتے ہیں، آگے بڑھنے سے ہچکچاتے ہیں، وہ پھر محسوس ایک دن کریں گے کہ نہیں ان سے غلطی ہوئی۔ بنیادی طور پہ نیب کی پالیسی، جس کو میں کئی مرتبہ اعادہ کر چکا ہوں کہ ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، کسی گروہ سے نہیں، کسی گروپ سے نہیں، بلکہ ہماری افیلیشن، ہمارا تعلق صرف اور صرف پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، آپ کو ریاست میں اور حکومت میں ایک لائن آف ڈسٹنکشن تو آپ کو ڈرا کرنی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پروردگار کے فضل و کرم سے پاکستان تا قیامت پائندہ، تابندہ اور سلامت رہے گا۔ یہ بنیادی پالیسی کا پہلا حصہ تھا کہ ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ارباب اختیار کی صف میں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے تو نیب
اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن تواتر سے جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ شاید احتساب کے سلسلے میں نیب کا جھکاؤ ایک طرف ہے، اس بات کی میں نہ صرف تردید کرتا ہوں اور بلکہ نفی بھی کرتا ہوں، اور میں تمام لوگوں کو بشمول وہ جو ہمارے ناقدین ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا مصرع ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے۔ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ ہم نے پہلے ان مقدمات کی طرف توجہ دی جو کہ گزشتہ 25 سال 30 سال اور 20 سال سے منظر عام پہ تھے، لیکن ایکشن برائے نام تھا یا ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا۔ ہم نے پہلے ان کیسز سے ابتدا کی اور اس کے بعد اب ہم دوسرے محاذ کی طرف جا رہے ہیں جہاں اس تنقید اور اس شکایت کا بھی ازالہ ہو جائے گا کہ جی بظاہر احتساب جو ہے وہ یک طرفہ نظر آتا ہے۔ یہ جو تنقید ہے یا اس کے جو ناقدین ہیں، یہ جو الزام ہے، مطلب یہ اتفاق سے بالکل درست اس لیے نہیں ہے کہ وہ جماعتیں جو 30 سال 35 سال سے بر اقتدار رہیں اور وہ گروپ جن کو آئے ہوئے کچھ ماہ گزرے، تو کچھ نہ کچھ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ 30-35 سال میں کیا کرپشن ہوئی اور پھر یہ جو 12-14 مہینے ہیں ان میں کیا کرپشن ہوئی۔ لیکن یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب سے میں یہ اپنی تعریف توصیف نہیں کر رہا، بلکہ 2017 کے بعد کوئی ایسا بڑا سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا کہ کوئی بھی ناقد اس پر تنقید کر سکے۔ دو چیزیں وہ سامنے جب میں دیکھتا ہوں شام کو ٹی وی، تو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف نیب ہی نیب ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ وہ باتیں جن کا بالکل وجود ہی نہیں، کچھ وہ باتیں جو بالکل بے سروپا ہیں، کچھ وہ باتیں جن کا کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اتنے بار بار اس طریقے سے دہرائی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نیب کے امیج کو خراب کیا جائے۔ تو حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ جب پروردگار کسی کو عزت دیتا ہے تو کوئی بندہ اس کو خراب نہیں کر سکتا، آپ خواہ اس کے لیے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں۔ اس ضمن میں ناقدین جو ہے وہ 2 کیسز کا حوالہ تواتر سے دے رہے ہیں کہ جی نیب نے BRT کے لیے کیا کیا، تو اس میں صرف ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہ پہلے تمام معروضی حالات کو دیکھ لیتے، کیس کو دیکھ لیتے، اس کی لیٹسٹ پروگرس کو دیکھ لیتے، تو شاید انہیں بار بار BRT کا حوالہ نہ دینا پڑتا۔ یہ پشاور سے متعلق کیس ہے۔ اس کیس میں BRT کی کیس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے گرانٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس اسٹے کی روشنی میں نیب تو ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹے ویکیٹ ہو تاکہ نیب اس میں آگے اپنے قدم بڑھا سکے۔ دوسرا کیس جس سے تواتر کا ذکر کیا جاتا ہے تواتر سے کہ جی MCB کے بارے میں آپ نے کیا کیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نیب کے نزدیک کسی شخص کی اہمیت نہیں، تو بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، اور نیب کے دائرہ اختیار میں جو کچھ ہوا نیب اس لیے کرے گا کہ ملک کے عوام کی جو حالت زار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ MCB کے بارے میں ہم سٹیپ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جی آخر نیب کیوں خاموش ہے، نیب نے کیوں سٹیپ نہیں اٹھایا۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے سٹے گرانٹ کیا ہوا ہے، اور اس سٹے کی موجودگی میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سٹے کو بھی ویکیٹ کرائیں اور جلد از جلد اس کیس کو بھی اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ناقدین کا جو ایک پسندیدہ شغل ہے، یا جو بار بار شاید اس لیے اس بات کو دہراتے ہیں کہ ان کے قد میں اضافہ ہو۔ کسی پر غلط تنقید کرنے سے آپ کے قد میں اضافہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ تنقید برائے تنقید نہ کریں، آپ تعمیری تنقید جب چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں، جو چاہیں کریں، لیکن ساتھ اتنا ضرور بتا دیں کہ جاوید اقبال آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نیب کو یہ کرنا چاہیے۔ مجھ پہ دشنام ترازی،
مجھ پہ الزام تراشی، میری کردار کشی، دھمکیاں